السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ اس وقت کی حکومت لگتا یہ ہے کہ ایک چیلنج ختم ہوتا ہے اور اگلا چیلنج اسے درپیش ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو مسائل پچھلے کچھ دنوں میں درپیش ہوئے، پاکستان نے جتنا مؤثر اور بھرپور جواب دیا، یقیناً افغانستان کو بھی سوچنا پڑے گا، اور جو اس کی پشت کے اوپر بھارت کی طرف سے سپورٹ کی جا رہی تھی، یقیناً ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان اتنا ترنے والا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پورے سینیریو میں یہ چیز بہت زیادہ کھل کر سامنے آئی ہے کہ جو دہشت گردی کا ایک ایلیمنٹ ہے، وہ اگر ہم اپنے صوبوں کے اندر خاص طور پر خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان کا جو بیلٹ ہے ختم نہیں کریں گے تو مسائل بھی ختم نہیں ہو سکیں گے۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس کے اوپر اسپیشلی بات کی گئی ہے کہ اکراس دا بورڈ دہشت گردی کے حوالے سے ایک پالیسی ہونی چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک بڑی رکاوٹ خیبر پختونخوا کی حکومت اور ان کی پالیسیز بھی رہی ہیں۔ اس وقت کی حکومت کی طرف سے جو بھی امپلیمنٹیشنز کی کوشش کی جاتی رہی ہیں ٹیررزم کے خاتمے کے لیے، اس میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی رہی کہ خیبر پختونخوا میں ایک الگ ڈائریکشن میں پالیسی جو ہے وہ وضع کی جاتی تھی۔ اب نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے بعد سچویشن تو بدل رہی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ وفاق اور صوبہ کیا ایک پیج پر موجود ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک اہم ڈیولپمنٹ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے رہی، وہ یہ تھی کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز الائز تو ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں کے دوران ان کے درمیان اتنے تباتر کے ساتھ بیانات آتے رہے اور اتنے ہائی لیول کے اوپر آتے رہے کہ لگ رہا تھا کہ شاید دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں ایک بڑا گیپ پیدا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن بالآخر آج ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھا، وفد کی قیادت کی انہوں نے، وزیراعظم شہباز شریف صاحب ان سے ملے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ ایشوز جو ہے وہ ایڈریس ہوئے ہیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان۔ یہ الائنس ٹوٹنا تو نہیں تھا، لیکن اس میں ایک گیپ ضرور پیدا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن آج یہ لگتا ہے کہ وہ چیز بھی اپنے اختتام کو پہنچی ہے اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے امپورٹنٹ ترین ایشوز میں کچھ کنسنسس بلڈ اپ کیا ہے۔ کیا وہ ہو سکتا ہے اور آگے ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کا احاطہ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں پہلے سٹارٹ کرنا چاہوں گی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک گیپ پیدا ہوا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی اس اہم ترین میٹنگ میں بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کیا کنسنسس بلڈ اپ ہو سکا ہے آپ کے خیال میں؟ السلام علیکم جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جس طرح بیچ میں کوئی ریف ریفٹ لگی ہوئی تھی، اس سے بالکل یہ نظر آ رہا تھا کہ دونوں پارٹیز کے بیچ میں ایک زور آزمائی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں جو نیریٹو تھا سی ایم صاحبہ کا اور ان کی ٹیم کا، تو وہ بالکل درست تھا کہ ان کو کوئی بلی یا گائیڈ نہیں کر سکتا یا بتا نہیں سکتا کہ آپ نے کون سی اسکیم یوز کرنی ہے، بینزین انکم سپورٹ یوز کرنا ہے یا پرائمری ڈیٹا یوز کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ جہاں تک بات ہے فیسیلیٹیشن کی، وہ ہم نے بیسٹ کی آج تک، اور ہم نے میک شور کیا کہ جب کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے تو ہمارا نمبر جو ہے سب سے اوپر ہو۔ لیکن ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگس، یہ ایک نان فیوٹائل ایک آرگیومنٹ شروع ہو گئی تھی اور نان فیوٹائل ایک کنورسیشن شروع ہو گئی تھی جو انرجی کنزیوم کر رہی تھی دونوں سائڈز کی۔ تو پھر اس کے بعد اب جو بلاول صاحب اور پی ایم صاحب کا جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں کافی چیزیں طے بھی پائی ہیں، خاص طور پہ آگے جس طرح پارلیمان کو لے کے جانا ہے اور چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوں گی آگے آنے والے ٹائم پہ، کوئی جو قانونی چیزیں جس میں بہتری چاہیے، تو یہ لارجر پرسپیکٹیو میں خاص طور پہ ابھی جس طرح افغان ایشو ہے، یہ ہماری جو ایک لڑائی چل رہی ہے اس کے اوپر، اور فردر مور کہ چیزوں کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے، تو پیپلز پارٹی ہماری ایلائی ہے۔ ایون دو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے، ہمیں یہ جو حکومت ملی یہ بڑی مشکل حکومت ہے۔ اس میں ہمارا اور پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل نیریٹو بڑا ڈیفرنٹ ہے، پالیٹکس کرنے کا طریقہ کار بہت ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہم نے انشاءاللہ ڈیلیور کر کے پہلے بھی منوایا، آگے بھی منوائیں گے، اور اپنے جتنے بھی ایلائز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہماری جتنی مرضی پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوں، لیکن ہدف ہمارا ایک ہے، اور وہ ہے پاکستان کو مستحکم کرنا، آگے لے کے جانا، بہتر کرنا، اور اس خطے میں ایک مضبوط طاقت بن کر آنا۔ تو انشاءاللہ جتنے مرضی ڈفرینسز ہوں، بٹ there is one thing that we can have consensus on، اور اس کے اوپر ہم کنسنسس کر کے چیزوں کو آگے بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ درست۔ اچھا، اب یہ تو لگتا ہے کہ چلیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ گئی ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میں ضروری سمجھنا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا آج وزیر داخلہ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، پنجاب میں جو کچھ مذہبی جماعت کے ایک احتجاج کی وجہ سے ایک سچویشن پیدا ہوئی، بڑی ایک کلیئر پالیسی بھی سامنے آئی، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انتہا پسند جماعت ہے اس پر پابندی
کی بھی بات ہونی چاہیے اور ان سے مذاکرات بھی کیے جاتے رہے. محسن نقوی صاحب فرما رہے تھے کسی بھی اسٹیٹ لیول کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی غیر مستحکم کرنے کی پاکستان کو کوشش کرے گی تو ان کے ساتھ کیا پالیسی ہوگی. یہ سوال میں اس پیرائے میں کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہر کچھ وقت کے بعد چڑھائی کی جاتی ہے اسلام آباد کے اوپر, تو یہ ایک پالیسی اکراس دا بورڈ, اب کیا اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی شہر کو ڈی اسٹیبل کرنا پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے برابر ہوگا؟ دیکھیں میرا ایک بل تھا پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ بل جو اسلام آباد میں لاگو ہوتا ہے. وہ جو بل تھا وہ ان چیزوں کو ایک پیرامیٹر دیتا ہے اور وہ جو پیرامیٹرز یہ ہیں کہ آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو یا ریلیجس پارٹی ہو آپ کے ملک کو اب سبوٹاج نہیں کر سکتی. دیکھیں ہم جہاں آج ہیں یہاں روز جب یہ سارا ریلیجس پارٹی یہ ایک انہوں نے پورا یہ ڈرامہ لگایا ہوا تھا تو اس دن ہمارے پاس آذربائیجان کی اسپیکر آئی ہوئی تھی, ہمارے پاس ان کے ممبر پارلیمنٹ آئے ہوئے تھے, اسی طرح ہمارے پاس ٹرکی کے آئے ہوئے تھے. اینڈ دے ور آلسو کنفیوزڈ کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کس طرح جائیں گے, لاہور پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے, جو ان کی وہاں فردر میٹنگز تھی ڈیولپمنٹل کے کام تھے. دیکھیں آپ کی دو سوچیں ساتھ نہیں چل سکتی, تعمیر اور ترقی, مستحکم پاکستان, مضبوط پاکستان اور جلاؤ گھراؤ, سیول نافرمانی, آگ لگانا, ان میں سے ایک سوچ کو مرنا ہوگا اور ایک سوچ کو بند کرنا ہوگا. اور پاکستان کی جو عوام ہے اس چیز کے ساتھ کھڑی ہے کہ پاکستان کو مستحکم ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. اور جو آج پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ ایک پاکستان کا جھنڈا جس طرح لہرا رہا ہے اور ہم ایک ہمارا جو عزم ہے کہ ملک کو اور بہتری کی طرف لے جانا, اس سوچ کو آگے لے کے جائیں گے. اور دوسری کوئی سوچ جو منفی ہوگی یا ملک کو نقصان پہنچانے والی ہوگی اس سوچ کی کوئی اب گنجائش نہیں ہے. اچھا اب آپ نے کیونکہ اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ایک اپروچ اب ایک رکھنی پڑے گی, آپ کے خیال میں ابھی اس وقت جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو obviously وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ میں آپ ہی سے ڈسکس کروں گی. یہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا لیکن قانونی اور آئینی طور پر جو وہاں کی اپوزیشن ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ بھی کریں اگر, یا ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کی کوشش کریں پالیسیز پر, تو قانونی طور پر اگر وہ ان کو سی ایم قبول نہیں کیا جائے گا تو ڈیسیجنز کی کیا ویٹیج رہ جائے گی پھر, کیونکہ آپ خود لاء بھی سمجھتے ہیں تو آپ اس کی بہتر اس حوالے سے بتا سکتے ہیں. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کی جہاں تک بات ہے کہ سہیل آفریدی کا جو رول تھا وہ آپ کے سامنے ہے, ان کی جو تقاریر تھی وہ آپ کے سامنے ہے, ان کا منفی پروپیگنڈا, منفی باتیں, وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح وہ کرتے رہے. انہوں نے جب ہمارے بچے شہید ہو رہے تھے, جب ہمارے بچے جو ہیں شاطیں نوش کر رہے تھے یا پاکستان کے اوپر حملہ ہو رہا تھا بارڈر کے اوپر, تو انہوں نے اس ٹائم بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے پاکستان کے حق میں نہیں دی, انہوں نے افغانستان کے ان لوگوں کے حق میں دی جو پاکستان میں ہمارے بچوں کی جانیں لے رہے تھے. یہ جو چیزیں ہیں ان کی ایکسیپٹنس نہ ہماری اب سوسائٹی میں ہے, نہ گورنمنٹ میں, نہ لا انفورسنگ ایجنسیز میں ہے. ایسے لوگ جو پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں, کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے خلاف ہم جتنا ایکشن لے سکیں ہم لیں گے. بے شک ہمیں کوئی پیکا رولز انووک کرنے پڑیں اور کرنے پڑیں, ہم اس کو دیکھ کے کہ جس طرح ایسا بندہ جو اس طرح کی باتیں اور چیزیں اور حرکات کرتے رہے ہیں, ہی از ناٹ مینٹلی فٹ ٹو سٹ آن دس پوزیشن ویئر آپ کے بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں, چیزوں کو چلانا ہے. مطلب انفارچونیٹلی کہ آپ کے پاس کوئی سیزنڈ پولیٹیشین نہیں ہے کہ جو آپ پہلے آپ نے بزدار لگایا, آپ پھر ایسے لگائے کہ جو اس چیز کو ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کر سکے, جو نیٹیگریٹیز کو کر سکے. اور 13 سال سے اس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, 13 سال سے. مجھے بتائیں پشاور سے 5 کلومیٹر باہر نکلیں تو آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سمجھ آ جاتی ہے, آپ 10 کلومیٹر باہر جائیں تو آپ کو انفراسٹرکچر کی سمجھ آ جاتی ہے. جو 13 سال میں ٹھیک نہیں کر سکے وہ اب کیا کریں گے, ان سے ہم نہ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور نہ وہ کر سکیں گے. نہیں سر, وہ تو اگر ڈی آئی خان بھی جائیں تو گنڈا پور صاحب سی ایم رہے ہیں پچھلے 1 سال, وہ تو ڈی آئی خان میں بھی آپ شام کے بعد باہر نہیں نکل سکتے. یہ تو اب گنڈا پور صاحب واپس جائیں گے تو ان کو بھی سمجھ آئے گی اس بات کی. لیکن اب یہ جو ایک سچویشن ٹیررزم کے حوالے سے بنی ہے, آج وفاقی کابینہ نے بھی اس پہ بڑا کلیئر ایک سٹانس لیا ہے کہ اس پہ کوئی اب کمپرومائز نہیں ہوگا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. اس میں کیسے کنسنسس بلڈ اپ ہو سکے گا, کیونکہ پہلے گنڈا پور صاحب بھی ایک اپنی پالیسی تھی, وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے افغانستان جا کے. اب خان صاحب بھی ان کے جو پارٹی کے لیڈر ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالیں, میں بات کروں گا. بات چیت کی کتنی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ جو کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے اس کے بعد تو بات چیت کا آپشن بڑا معدوم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں جو ہمارے بچوں کو مار رہا ہے, روز ہمارے جو افواج ہیں جوان 23 سال 24 سال 25 سال کے جوان, جن کے 4 سال کے 8 مہینے کے 9 مہینوں کے بچے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں بارڈر پہ.
آپ کے لیے اور میرے لیے اور اس پرچم کے لیے، اس ملک کے لیے، اور ایک جذبے کے ساتھ، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جذبہ۔ ان لوگوں کے ورثہ جو ہیں، ان کی جو بیوائیں ہیں، وہ یہ سوال پوچھتی ہیں لا انفورسنگ ایجنسی سے بھی اور وفاق سے بھی کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، جنہوں نے ہمارے بچوں کی جانیں لی، آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے بتائیں، کیا ہم ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سرینا میں بیٹھ کر، میریٹ میں بیٹھ کر نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ ہم ان کو کافی اور ڈنرز کروا کر ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، ان کی پولیٹیکل جو الائنسز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ان تمام دہشت گردی میں، جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، جو انڈیا کا نیریٹو پاکستان کے اوپر امپوز کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، ان کے ساتھ چاہے یہ ہو یا کوئی اور ہو، ہمیں نہ کوئی کنسنسس چاہیے، نہ کنسنسس کہ ہم کوئی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان کے خلاف اسی طرح آپریشن ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور اس کے خلاف سخت سے سخت سزا ان کو دی جائے گی till the point where they are not eliminated۔ اچھا، آخری سوال دانیال صاحب، کہ آپ کے خیال میں یہ جو افغانستان کے ساتھ پورا فیز ہوا ہے، پاکستان کی کتنی پالیسی کلیئر ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کی جو ٹریڈ کا روٹ ہے وہ بھی بند کر دیا ہے، گیٹس بھی بند کر دیے ہیں، پاسز بھی کینسل کر دیے ہیں، میسیج تو ان کو بڑا اسٹرانگ چلا گیا ہے، لیکن کیا اب ہم کمپرومائزنگ پوزیشن پر واپس جائیں گے، پریشر پڑے گا اور پھر ہم بات چیت بحال کریں گے، یا اب ہم اپنے جو پوائنٹس ہیں وہی ٹیبل پر رکھ کر ایگریسولی ڈیل کریں گے افغانستان کے ساتھ بھی؟ دیکھیں، افغانستان کے 4 ملین سے زائد لوگ پاکستان میں ہم نے اوور 4 ڈیکیڈز ان کو ہوسٹ کیا، ہم نے ان کو لک آفٹر کیا اور اپنا جس طرح اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں اس طرح رکھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے ساتھ ٹریڈ کی، جب اپنے پاس گندم نہیں تھی تو ان کو گندم پہنچائی، جب یہاں چینی کی شارٹ فال تھی ادھر چینی پہنچائی، جب وہاں پیاز چاہیے تھا تو پیاز پہنچایا، اور ٹماٹر چاہیے تھا ٹماٹر پہنچایا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود واٹ ڈیڈ وی آسک ان ریٹرن؟ ہم واپس ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی، جو آپ کی سرزمین سے ہمارے بچوں کی جانیں لی جاتی ہیں، جو ہم پہ حملے کیے جاتے ہیں، خدارا اس کو روکے۔ پھر آگے سے یہ جواب آئے کہ وہ ہم نہیں کر رہے، وہ کوئی اور کر رہا ہے اور ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، تو مجھے بتائیں واٹ آپشن از لیفٹ؟ واٹ آپشن ڈو وی ہیو؟ کہ کیا آپ پھر اس کے خلاف ریٹیلیٹ نہ کریں اور اپنے بچوں کی اور اپنے افواج کی روز 10 12 15 جلاشوں کو یا ان کی شہادتوں کو شہادتیں ان کی ہوں؟ مطلب اٹ ہیڈ ٹو پوائنٹ اسٹاپ ایٹ سم پوائنٹ اینڈ دیٹ میسج ہیز ٹو بی کلیئر۔ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے، اینڈ دی انٹائر ورلڈ اسٹینڈز ود پاکستان۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسے عناصر دہشت گردی پھیلاتے ہیں جو کسی معصوم کی جان لیتے ہیں، جو بچوں کی جان لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے، نہ کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہے سوسائٹی میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے سینئر رہنما بھی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں۔ ایک بڑا ہی پریسائز پالیسی ہے جس کو ڈیفائن وہ کر رہے تھے، اور اب دیکھنا ہوگا کہ آیا ہماری جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس کو کس حد تک امپلیمنٹ کرنے میں ہمارے جو سینئر سیاستدان اور ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے۔ ایک مختصر بریک کے بعد خیبر پختونخوا جو کہ اس وقت مسائل کی آماج کا نظر آتا ہے ٹیررزم کے حوالے سے، اس میں ایکچولی مسئلہ ہے کیا صوبائی حکومت کا بھی، اور ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کا بھی، اس کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ بظاہر اس وقت پاکستان تحریک انصاف صوبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑا جو چیلنج تھا وہ سی ایم کی تعیناتی تھی۔ اب سہیل آفریدی صاحب کی تعیناتی تو ممکن ہو گئی، لیکن جو معاملات جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ یہ کنٹروورسی بلکہ بنچ آف کنٹروورسیز ہوں گی جو کہ ہمیشہ ان کا تعاقب کرتے رہیں گی اس پورے ٹینیور میں جب تک کہ وہ اس عہدے پر فائز رہتے ہیں۔ آج خان صاحب سے ملاقات کی بھی جو کوشش ہوئی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ جو پارٹی پالیسی ہے یا جو خان صاحب کا ویژن ہے اس کو لے کر چلا جائے، لیکن صوبے کے اندر جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر کتنا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے کی انہوں نے خود بھی کوشش نہیں کی صحافیوں سے انٹریکشن کرتے ہوئے۔ لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک پی ٹی آئی میں تقسیم تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک عام کارکن کو وزیر اعلیٰ بنا کر، اور اس پر پی ٹی آئی بہت زیادہ پراؤڈ بھی فیل کر رہی ہے، لیکن کس حد تک صوبے کے مسائل وہ ایڈریس کر سکیں گے، اور جو اپوزیشن ہے وہ کتنا اس میں فعال کردار ادا کر سکتی ہے ان تمام ایشوز کے اوپر ووکل ہو کے، کیونکہ لگ ایسا رہا تھا ان کی تعیناتی سے پہلے کہ شاید اپوزیشن اپنا کوئی کینڈیڈیٹ لے آئے گی۔ کیا یہ معاملہ گورنر راج کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، خود خیبر پختونخوا سے رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی سرو کر چکے ہیں، جو کے پی کے کی پالیٹکس ہے اس کو جو چند ایک سیاستدان بخوبی سمجھتے ہیں اس میں شمار کیے جاتے ہیں، انتہائی سینئر سیاستدان بھی ہیں اور مختلف وزارتوں کے اوپر بھی فائز رہے ہیں۔ اجمل وزیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اجمل بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو یہ فرمائے گا کہ سہیل آفریدی صاحب جب آپ نے بھی ان کا نام سنا تو آپ کے لیے کتنا پریڈکٹیبل تھا ایک ایسی شخصیت کا نام آنا؟ اس سے پہلے ماضی میں
ہم نے بزار صاحب کو دیکھا, پہلے محمود خان صاحب کو دیکھا. یہ جو نام تھا, آپ کو لگ رہا تھا کہ خان صاحب کی جو سو کالڈ ایک ویژن ہے اس کے مطابق انہوں نے ایک عام کارکن تو چن لیا, لیکن کمپیٹنٹ کارکن چنا ہے, یہ کتنا جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں, یہ جو فیصلہ خان صاحب نے کیا ہے ثنا, میرے معلومات کے مطابق اور میرے اپنے تجربے کے مطابق, یہ فیصلہ اب سہیل کو وہ جانتا تو ہوگا ایز اے اسٹوڈنٹس لیڈر, لیکن اتنا زیادہ اس کو نہیں جانتا ہوگا. میرا ذاتی جو میرے معلومات ہے, اس کا جو نام مین ریکمینڈ کیا گیا وہ مراد سعید نے ریکمینڈ کیا, اور یہ ایک گروپ تھا جس کو مراد سعید لیڈ کر رہا تھا ایز اے اسٹوڈنٹس دور سے. سنا کہ یہ ان کی ٹرینی رہے, ایک طریقے سے انہوں نے ٹرین کیا ہے انہیں. اس کا جو مینٹور ہے وہ مراد سعید ہے. علیمہ خان صاحبہ کا کتنا رول ہے ویسے ان کی سلیکشن میں؟ دیکھیں, وہ تو انہوں نے بھی نومینیٹ کیا. ظاہر ہے کہ جب یہ ساری بات چیت ہو گئی, یہ نام جب فلوٹ ہو گیا تو اس کے اوپر تقریباً اگر آپ دیکھ لیں تو اس پہ کنسنسس ہو گیا اور سب راضی ہو گئے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا. اور میں شروع دن سے ایک بات ثنا کہتا ہوں کہ جب علی امین کی بات تھی تو میں ہمیشہ ایک بات کرتا تھا کہ جب تک, اور آپ کے ساتھ بھی شوز میں شاید میں نے یہ بات کی ہو, کہ دیکھیں جب تک عمران خان صاحب چاہیں گے وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. جس دن وہ کہیں گے کہ جی یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, پھر اس وقت یہ کہانیاں چل رہی تھی کہ جی ایک فارورڈ بلاک 20 لوگوں کا بنا ہوا ہے, یہ بنا ہوا ہے, وہ بنا ہوا ہے. لیکن جب انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ ہو گیا. اچھا, کیبنٹ کے اوپر ان کی, کیونکہ وقت محدود ہے, میں چاہوں گی سارے پوائنٹ ہم ٹچ کریں. آپ کے خیال میں جو کیبنٹ انہوں نے چنی ہے, کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں, کچھ پرانے لوگوں کو کنٹینیو کروایا گیا ہے, آپ کے خیال میں کتنی امپورٹنٹ ہے ٹیم ان کے لیے؟ کیونکہ گنڈا پور صاحب کو بھی ایک ٹیم ملی تھی لیکن گورننس تو بہت بری رہی کے پی کے میں. ثنا, میرے معلومات کے مطابق جو یہ کیبنٹ کی جو خبر چل رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے. ابھی تک کیبنٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. پرانی کو ختم سمجھا جائے کیا؟ پرانی تو ختم ہو جاتی ہے جب وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیتا ہے. وزیر اعلیٰ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو ہے نا, وہ سمری جب گورنر سے چلی جاتی ہے وہ کیبنٹ ساتھ وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلی جاتی ہے. اب جو نیا کیبنٹ آئے گا اس میں بھی نام چل رہے, لیکن اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے وزیر اعلیٰ نے کہ میں جاؤں گا عمران خان صاحب کے پاس, اس سے ملاقات کر کے میں کیبنٹ تب فائنل کروں گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, جہاں تک میں جو جانتا ہوں, کیبنٹ بغیر عمران خان صاحب کی اپروول کی نہیں بنے گی, نہیں بن سکتی. وہ اپروول بڑا ضروری ہے, وہ نام دیکھے گا, وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیا پرانی کیبنٹ میں, آپ کو پتہ ہے پرانی کیبنٹ میں تو اختلافات تھے. بالکل, مثلا شکیل خان کو پہلے ہٹایا گیا تھا اس کے اوپر الزامات لگا کر, پھر ابھی عقیب اللہ خان تھا جو اسد کیسر کا بھائی ہے, اس کو ہٹایا گیا یا استعفیٰ لیا گیا یا ہٹایا گیا. اور تیسرا جو ہے نا شرام ترکئی کا بھائی تھا, فیصل ترکئی جو ایجوکیشن کا منسٹر تھا, اس کو ہٹایا گیا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں پہ ووٹ پڑے 90, ایک ان کا رکن تھا وہ ملک سے باہر تھا, آصف محسود صاحب, بقایا تو موجود تھے. اب 90 جو ووٹ ہے اس میں ثنا, یہ جو پہلی کیبنٹ ہے اس میں تو تقریباً سارے ملا کر, کچھ لوگ باہر کے بھی ہے اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر, لیکن سارے ملا کر 17 کوئی منسٹر, اگر ہم سارے ملا لیں تو وہ 34-35 بنتے. اب جو 90 لوگ ہیں, کیا جو ایم پی اے بنتا ہے وہ اس لیے بنتا ہے کہ میں صرف ایم پی اے رہوں گا؟ اس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں نے منسٹر بننا ہے. 90 کو تو نہیں بنا سکتے, تو 90 کو نہیں بنا سکتے, لیکن ہوگا, ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا جو لوگ ہیں ان کو بھی وزارت کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اب جب نام جائیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ ریشفلنگ بھی ہوگی, محکموں کی ریشفلنگ بھی, کچھ نئے لوگ بھی آئیں گے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ نوٹ کرتے جائیں. شکیل خان جس کے اوپر انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے تھے اور ان کی کمیٹی جو عمران خان صاحب نے بنائی تھی اس حوالے سے, وہ شکیل خان بھی واپس آئیں گے کابینہ میں. یہ ابھی کی بات ہے, 3-4 اور عقیب اللہ خان بھی واپس آئیں گے. نہیں, اسی وجہ سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب, عاطف خان صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ گئے ہیں, یہ سارے واپس آئیں گے. اس میں نئی انڈکشن بھی ہوگی, لیکن اس سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے
وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. میں اسی پہ اجمل بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو چیلنجز ہیں سہیل آفریدی صاحب کو کیبنٹ بھی بن گئی, چلیں ٹیم بھی بنا لی, کنٹروورسی ساری اپنی جگہ, نہیں منظور ہوتے قانونی طور پر, آئینی طور پر وہ اپنی جگہ, سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کرنا ہے, صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے آپ نے نہیں کرنا, خان صاحب نے یہ فرما دیا کہ جی مجھے پیرول کے اوپر رہا کریں, میں جا کے افغانستان بات کرتا ہوں. مطلب اس بات کی کوئی سینس آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اس میں جب سہیل آفریدی صاحب پہلے منتخب ہوئے ہیں, جو اس نے فلور آف دی ہاؤس جو تقریر کی, اس میں 4 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. نمبر 1 انہوں نے یہ کہا کہ جو وہاں پہ سول اینڈ جو پاور ہے, ریگولیشن جو ہے سول اینڈ پاور, اس کو میں کیبنٹ کی پہلے میٹنگ میں جو سٹے ہے سپریم کورٹ میں 2019 سے, میں اس کو واپس لوں گا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو فوج کو بلایا گیا ہے, جب وہ اس کو وڈرا کریں گے تو موجودہ صورتحال میں جو کہ بارڈر کے جو صورتحال ہے, افغان بارڈر کے, اور اندرونی جو خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے, کہ ہمارے خیبر پختونخوا پولیس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس دہشت گردی کے خلاف لڑ سکیں گے. نمبر 1 پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ ان کا ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے, وہ ان کا حق بنتا ہے, جو بھی اس کے لیے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ کرے. تیسری جو ان کی بات ہے وہ کہتے ہیں اپنی تقریر میں, وہ کہتے ہیں کہ جو اپریشنز ہے, میں اپریشن نہیں ہونے دوں گا. اب دیکھیں اپریشن جو بڑے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں وہ تقریباً کوئی 21 ہوئے ہیں. بقایا جو آئی بی یوز ہے وہ تو تقریباً کوئی 7000 آئی بی یوز انٹیلیجنس بیس آپریشن, وہ تو روزانہ کے بنیاد پہ ہو رہے. اب یہ وضاحت ضروری ہے. وضاحت تو یہ ہے کہ آئی بی اوز تو چل رہے ہیں اور چلیں گے, اور بڑے آپریشن کا تو نہ حکومت نے کوئی فیصلہ کیا ہے فیڈرل لیول پہ, نہ کوئی ہمارے فورسز نے فیصلہ کیا ہے, آئی بی اوز ہو رہے. یہ ہے وہ چیزیں جو اس نے ابھی تک بیان کیے ہیں جو سامنے ہیں. اوورآل فیڈرل حکومت وزیر اعظم کے ساتھ, فیڈرل حکومت کے ساتھ, اور ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں, ہمارے جو فورسز ہیں, ان کے ساتھ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں تو ان کو بیٹھنا ہوگا, اور وہ ایز اے چیف منسٹر بیٹھیں گے. وہاں پہ ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ سیاست اور دیگر چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن اس پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی کمپرومائز, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اجمل وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً خیبر پختونخوا ڈائنامکس ہیں اس کو سمجھتے ضرور ہیں سہیل آفریدی صاحب, لیکن جو سچویشن ہے اس وقت ملک جس سٹیج کے اوپر ہے, اور خاص طور پر خیبر پختونخوا جس سٹیج کے اوپر ہے, خاص طور پر اسٹریٹجکلی اگر دیکھا جائے تو کچھ ہمارے دفاعی ماہرین جو ہیں ان سے بھی ہم ایک بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان جس طرح اجمل وزیر صاحب نے اس ایشو کو نکالا ہے کہ اس وقت کی سچویشن ماضی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے, لیکن کتنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان یہ بڑا کلیئر میسج افغانستان کو جو دے رہا ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے پچھلے سیگمنٹ کے آخر میں تفصیلی بات کی کہ کس طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سچویشن پچھلے کچھ دنوں میں ڈیولپ ہوئی ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر فیکٹ کے اوپر دیکھی جائیں تو کلیئر ہو چکی ہیں. پاکستان بہت سی چیزوں کے اوپر خاموش رہتا تھا, لیکن جو ایک پالیسی میں تبدیلی آئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے اب کھل کر بہت سارے ایشوز کے اوپر بات کی جاتی ہے. پڑوسی ممالک کی جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ہیں ان کو پاکستان اب بے نقاب کرتا ہے, اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو افغانستان کی طرف سے جس طرح ان کے وزیر خارجہ کا دورہ بھارت تھا, اور اس کے بعد جو سچویشن ہم نے پائل اپ ہوتی ہوئی دیکھی, پھر پاکستان کے اوپر بار بار اٹیک کی کوشش کی گئی, اور پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا, اس کے بعد 48 گھنٹوں کا سیز فائر ڈیمانڈ کیا گیا افغانستان کی طرف سے. لیکن جو پروپیگنڈا بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے, کیونکہ وہ ان فیکٹس اور نمبرز کے اوپر ہے جو کہ حقیقت کے اوپر بیس نہیں کرتے ہیں. دیکھا جائے تو کھل کر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ افغانستان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے, لیکن اگر ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو صوبائی سطح کے اوپر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایز سون ایز پاسبل یہ ٹیررزم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک کے بیلٹ کو ختم کر سکے, کتنا یہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کو اسٹریٹجکلی پاکستان کو اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. آگے آنے والے سینیریو میں ان تمام چیزوں کا احاطہ سیگمنٹ میں کریں گے تفصیلی طور پر, جس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ 2 مہمانان موجود ہیں. میرے ساتھ حماد حسن صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, اور میرے ساتھ سینئر دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب موجود ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. چشتی صاحب سر آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی. پچھلے کچھ دنوں کی ایکسرسائز سے سر ثابت تو ہو گیا کہ افغانستان بیک فٹ پر گیا, 48 گھنٹوں کا ٹائم انہوں نے مانگا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں
کہ ایونچولی بھارت بڑی سپورٹ میں افغانستان کے آگے آیا ہے. کبھی وہ کہہ رہے ہیں روسی ساختہ ٹینک کہ ہم نے پاکستان کے قبضے میں کر لیے ہیں, کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوستی باب ہے اس کو ہم نے جو ہے پاکستان کی طرف کا تباہ کر دیا, جبکہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اتنا جھوٹا پروپیگنڈا وہاں سے کیا جا رہا ہے اور اسسٹنس پرووائڈ کی جا رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے بات کہ بھارت کی ہی اتنی سپورٹ کی وجہ سے افغانستان نے یہ قدم اٹھایا؟ جی بہت شکریہ ثنا مرزا صاحب, آپ نے بلایا ہے اور یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ بدقسمتی سے یہ کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے اور کیش سٹاروڈ کمپنی ہے, ملک ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس ریسورسز کوئی نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, ایگریکلچر نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو ظاہر ہے بہت سارے ملک اس کمزوری کو آج کے فائدہ نہیں اٹھا رہے. سینکڑوں سالوں سے ان کا یہی ہوا ہے کہ یہ انویڈ کرتے تھے, دوسرے ملکوں سے لوٹ لیتے تھے. اب وہ پاسبل نہیں ہے تو اب دوسرے ملک کیش لے کر ان کے ملک پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کیش لے لیں اور ہماری مرضی کا کام کر دیں. بدقسمتی سے ہندوستان کا بھی آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہندوستان یہ وہی ملک ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے تک یہی ان کو ٹیررسٹ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایئر انڈیا کا جہاز ہائی جیک طالبان نے کیا, ہم بدلہ لیں گے. انہوں نے کہا تھا ہمارا دانش صدیقی جرنلسٹ کو قتل کیا, وہ لیں گے. ہم ان کی ایمبیسی پر حملہ ہوا, انہوں نے کہا طالبان نے کروایا ہے. پھر انہوں نے کہا طالبان نے جو سلوک کیا عورتوں کے رویے پر یا ان کی گرومنگ پر, ایجوکیشن پر, وہ ہمیں ٹیررزم کے خلاف سب سے بڑا انہوں نے کہا یہی ملک ہے. اور یہی ملا متقی صاحب جو یہی تھے, میں آپ کے ویورز کو ریفریش کرتا چلوں کہ یہ ملا متقی صاحب جب 9 سال کے تھے تو پاکستان ہجرت کر کے تشریف لائے تھے, ویسے مہاجر رہے یہاں پر اور اسٹرگل کی انہوں نے اتنے سال تک اپنی. اور جب یہ ان کا ملک سو کالڈ ان کے پوائنٹ آف ویو سے آزاد ہو گیا تو 1996 میں جب یہ جا کر انفارمیشن اور کلچر کے منسٹر بن گئے تو پاکستان تو ان کا دوسرا گھر تھا, یعنی پلے بڑے ہی یہیں ہمارے پاس. اور میں آپ کی گزارش کرتا چلوں کہ میں ایز اے نوجوان فائٹر پائلٹ, میری پہلی پوسٹنگ پشاور بیس پر تھی 80s میں, تو ہم جو سوویت یونین کا اس کا قبضہ تھا تو ہم سوویت یونین کے جو جہاز فائٹر جہاز آ کر ان کے پیچھے ان کے ٹینٹوں پر آ کر بمباری کرتے تھے مہاجرین کے, ہم ان کو پروٹیکشن دیتے تھے. ہم چیلنج کیا کرتے تھے ان فائٹر جہازوں کو جو اس وقت کی سپر پاور ہمارے نیبرہڈ میں تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ان کو ہم انگیج کرتے تھے تاکہ وہ پیچھے رہے اور ان کی پروٹیکشن دیا کرتے. تو ہماری تھی یہ کنٹریبیوشن یا ایموشنل اٹیچمنٹ ان افغان بھائیوں کے ساتھ پچھلے 4 دہائیوں سے کم از کم یہ تو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ریٹک رہا ہے. لیکن ایک ایسا ملک جو ہم جغرافیکلی پاکستان اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے دونوں ملکوں کو, تو آپ ادھر جا کر آپ باتیں کیا کر رہے ہیں آلموسٹ ساری پاکستان کے خلاف. دیکھیے ثنا صاحب, دیکھیے یہ ان یوزول تھا ڈپلومیٹکلی. میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں لیکن میں حیران ہوا کہ جب 2 فورن منسٹر ملتے ہیں 2 ملکوں کے, اب کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیں, وہ اپنی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یوں ڈیولپ کریں گے, ایک دوسرے کو یوں تعاون کریں گے, وہاں ہم سپورٹ. یہاں ساری باتیں پاکستان اسپیسیفک ہو رہی تھی. ہندو کچھ سے اونچا ہمارا دوستی ہے, ہم اس کو ریوائیو کرنے لگے ہیں, کامن دشمن سے ہم نے لڑنا ہے, ہم چھوڑیں گے نہیں, آپ کو ملٹری تربیت دیں گے, ہم آپ کو ملٹری ہارڈ ویئر, سب کچھ پاکستان اسپیسیفک ہو رہا تھا. لیکن افسوسناک بات یہی ہے کہ وہ جو دوسرا گھر جو ان کا تھا متقی صاحب اس کو بھول گئے اور تیسرے گھر میں جا کے پہنچ گئے جو بنیادی طور پر کرنا ہی کیش اینڈ کیری کانسیپٹ پہ کرنا چاہتے ہیں. وہ امبیرسمنٹ جو ان کو مئی 2025 میں ہندوستان کو ہوئی, ان کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی کہ پاکستان کا بدلہ لے سکے. ان کی پولیٹیکل پوزیشن آپ کے دیکھا الیکشن آئے ہوئے خراب ہو رہی ہے, ان کی اپوزیشن ان کی جان کھا رہی ہے, ورلڈ گلوبلی ان کو آئسولیشن ہوئی ہے کافی حد تک. تو یہ ساروں کرتے انہوں نے سستا سودا کیا کہ آپ فنڈ کر دیں اور ہمارے ویسٹ پہ ایک بیک یارڈ میں ہمارے دروازے سے پریشر ڈال دیں تاکہ وہ اپنی سو کالڈ یا تو پاکستان کا حساب برابر یعنی کریں. قطع کلامی کی معذرت, لیکن کرائے کے پیسوں کے اوپر افغانستان جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر رہا ہے. لیکن پاکستان نے جو رسپانس دیا, یقیناً افغانستان کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس وقت ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سانس لینے کی. وہی 48 گھنٹے شاید اسی اسپین کے ہیں. میں حماد حسن صاحب سے 2 چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ یہ جو بھارت اپنا سفارت خانہ بڑے پیمانے پر افغانستان میں کھولنا چاہتا ہے, سر کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے فنڈنگ ہوتی آئی ہے افغانستان میں اور وہ پیسہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوتا رہا ہے. اب کھل کے اس سفارت خانے کی شکل اختیار کرنا بھارتی سسٹم کا, ایک تو اس کی وجہ کیا ہے, اور دوسرا آپ کے خیال میں یہ جو پاکستان کا رسپانس کیا ہے اس سے کتنا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ خود کے پی سے تعلق رکھتے ہیں, جو مائنڈ سیٹ وہاں کا ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ کیا شروع سے ہے یا اب اسپیشلی ڈیولپ ہوا ہے 70s اور 80s کے دور کو اگر بھول جائیں تو؟ بہت شکریہ ثنا, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں پہلے ان ڈائنیمکس کو سمجھنا چاہیے جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے, اس کے پس منظر کو سمجھے بغیر ہم بات آگے نہیں بڑھا سکتے. پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر جو طالبان کی حکومت ہے تو یہ کئی گروپس تھے. ایک گروپ اس میں قندھار شورا ہے, بڑے گروپس جو ہے. دوسرا گروپ جو ہے وہ سینٹرل افغانستان اور ایسٹرن افغان جو پاکستانی بارڈر کے ساتھ ساتھ ملحقہ ریاستیں
جس میں شمال کے اور وسطی افغانستان کے ننگرہار سے کنڑ تک کی ریاستیں شامل ہے، اس کے طالبان لیڈر تھے. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک ہے، جن کے جنوب میں اثرات ہیں، یعنی خوست، پکتیکا اور ان علاقوں میں، اور یہ بارڈر کے دونوں طرف ان کے مدارس بھی موجود ہیں. لیکن اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے صرف اور صرف قندھار شورا. یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ جو فیصلہ کن اور فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ سب کے سب قندھار شورا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک مخصوص مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے. اور یہ وہی لیگیسی ہے جو ملا عمر سے چلی تھی. یعنی آپ ملا ہیبت اللہ اخونزادے کو دیکھیں، ان کا تعلق قندھار سے ہے، وہ کچلاک میں رہے. افغانستان کے معاملات عمومی طور پر مشرقی بارڈر سے ملحقہ ریاست ہو یا پاکستان کے ساتھ پشاور اور خیبر پختونخوا سے متعلق رہے، لیکن اس وقت یہ طاقت شفٹ کر گئی ہے قندھار میں، اور وہ افغانستان کے سینٹرلائزیشن کو، اس کی پالیسی کو اسی طرح نہیں سمجھتے جس طرح روایتی جو افغان لیڈرز تھے وہ جس طرح سمجھتے تھے. ملا ہیبت اللہ اخونزادے ہے، وہ ان کا تعلق قندھار سے. ملا عبدالغنی برادر ہے، وہ ملا عمر کے بہت قریب رہے، وہ بھی قندھار ارزگان سے ان کا تعلق ہے. امیر متقی جو ہیں ان کا تعلق ہلمند سے ہے، وہ بھی جنوب کی ریاست ہے. یہ سارے کے سارے لوگ، یہ ملا حسن اخون جو پرائم منسٹر ہیں اس طالبان گورنمنٹ کے، ان کا تعلق بھی قندھار سے. وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور وہ پس منظر کے معاملات کو سمجھتے بھی نہیں ہے، ویژن سے بھی آ رہی ہے. اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈین نے اپنے پراکسیز اتارے، اور وہ سارے کے سارے اسی ایریا میں تھے جو پاکستان سے ملحقہ ریاستیں ہیں، جو خوست سے لے کر پکتیا سے لے کر آگے ہلمند، زابل اور غزنی تک ہے. اور یہاں پر ان کے پراکسیز نے وہ دکھایا جو روز روز ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. اور یہ صرف طالبان ٹی ٹی پی تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کا پھیلاؤ آگے بی ایل اے اور دوسری تنظیموں تک بھی ہو گیا. اب پاکستان نے بارہا ان سے کہا، ماسکو مذاکرات میں چین اور روس نے بھی ان سے کہا، اقوام متحدہ کی رپورٹ موجود ہے کہ آپ کے ہاں ٹیررسٹ کیمپ پہ چین اور امریکہ کے رپورٹس بھی موجود ہے. حال ہی میں ماسکو مذاکرات میں طالبان پر دباؤ ڈالا دونوں ممالک نے کہ بھائی ختم کر دے، ناک میں دم کر رکھا ہے، خطہ آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، ٹیررزم پھیل رہا ہے. لیکن طالبان اس کو ختم نہیں کر سکے. اس لیے ختم نہیں کر سکے کہ وہ طالبان کی کل طاقت جو ہے وہ قندھار شورا تک محدود ہے، اور وہ اسی طرح کے ریجٹ پرانے خیالات کے حامل لوگ ہیں. ان کے ہاں کوئی ویژن ہے نہیں، وہ نئے ڈائنامکس کو سمجھے بھی نہیں، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھا میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. یعنی کنفیوژن بیسیکلی ایک اور مسئلہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے، طالبان میں اتنی گروپ بندی ہے کہ وہ خود بھی ایک پیج پر موجود نہیں ہے. جس حساب سے دو سوال آپ سے، ایک تو یہ جو طالبان کی گروپ بندی ہے، صحیح اشارہ کیا اس کا انہوں نے کہ حقانی گروپ جو ہے وہ بھی خاصا اس وقت اگریسو نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی بھی اس وقت اتنی سے نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ لائے گئے وہ بیسیکلی اب فیصلے کر رہے ہیں. تو ایک تنقیدی پہلو اس میں بھی ہے. لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقوام متحدہ کی ایک سلامتی کونسل کی 36ویں مانیٹرنگ رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی بھی داعش کے تقریباً 2000 دہشت گرد ہیں جو کہ افغانستان میں ایکٹیو ہیں. پھر اس میں یہ کہا گیا کہ القاعدہ اور دوسرے افغان طالبان ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ بیسیکلی ابھی بھی افغانستان جو ہے وہ دہشت گرد گروپوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز سے اگر واقف ہے تو وجہ کیا ہے کہ امریکہ اربوں ڈالر کی امداد ہر مہینے ان کو فراہم کرتا ہے؟ جب پاکستان کے اوپر حملے کی کوشش ہوئی ہے تو امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ابھی اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس پر پرو ایکٹیو نہیں گفتگو کر رہی جیسے کسی اور ایشو کے اوپر کرتی ہیں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے آپ کا ثنا، اور وہ اس وجہ سے کہ آپ نے صحیح روٹ کاز پکڑی ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ دنیا یونائٹڈ اس معاملے پر کیوں نظر نہیں آ رہی. میں کافی ریسرچ عرصے سے کر رہا ہوں اس پہ، میں پڑھتا بھی ہوں اس کو. میں آپ کو اپنی ہمبل نالج کے بیس پر کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ تقریباً 18-19 گروپس ہیں، سب گروپس ہیں جو لڑ رہے ہیں،
اور بڑا آپ نے صحیح بات کہی کہ بہت زیادہ ڈویژن ہے، اور خاص طور پر جو قندھار فیکٹر ہے اس وقت جو طالبان کا، وہ پریڈومیننٹلی وہ سب سے زیادہ ہے۔ ایون احمد شاہ مسعود کے بیٹے جن کو ہندوستان کل تک فنڈ کر رہا تھا، اب انہوں نے اب فنڈنگ بند کی ہے، تھنکنگ کہ اب ان کا بس نہیں چل رہا تھی۔ ہو یہ رہا ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے مسلمان ملک بھی بہت سارے انوالو ہیں، جو ایک سیگمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی دوسرے سیگمنٹ۔ اسی طرح یہ جو بڑی پاورز ہیں یہ بھی اپنا اپنا سیگمنٹ یا اپنا اپنا جو وہ ہے نا گروپ، اس کو یہ فیڈ ان کرتے ہیں تاکہ اس کی سروائیو کر سکیں اس کو، اور آنے والے وقتوں میں جب بھی وہ یوز کرنا چاہیں اس کو کر سکیں۔ پہلے تو اپنی ان کی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ایسا گروپ الائیو رکھنا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، جس کو وقت آنے پر ہم کسی طرح بھی استعمال کر سکیں۔ پہلی بات یہ۔ اب ودن کیوں نہیں وہ کرتے؟ ودن اس لیے نہیں کرتے کہ کیونکہ یہ گروپس کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سے گروپ نے کب حاوی ہو جانا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک حد سے زیادہ ایک ایلیمنٹ آف انٹالرنس نہیں دکھاتے۔ وہ تھوڑا بہت آپ کو شو آف کرنے کے لیے کر دیتے ہیں، ایک کاسمیٹک دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم نے کنٹرول کیا ہے، ہم فلاں چوکی بند کر دی ہے، ہم نے فلاں لیڈر کو پکڑ لیا ہے، لیکن ایلیمینیشن کی طرف یہ کوئی بھی نہیں جا رہا۔ آپ خود ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب کو پتا ہے کہ ہم ایک کیش اسٹاپ ملک ہیں، ہمیں جب فنڈنگ بند ہو جائے گی آنی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو کیونکہ سب کی ایک بریدنگ یا آکسیجن کی پائپیں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن آکسیجن سب کو چاہیے، وہ ڈالر کی شکل میں آتی ہے، اس لیے ان کی اپنی اپنی انٹرسٹ ہے، سروائیول انٹرسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے، سروائیول انٹرسٹ ہے کہ جب کوئی پیسے دے گا تو کوئی اس کو انگیج کر لیتا ہے، کوئی دوسری پارٹی دیتا ہے تو اس کو انگیج کر لیتا ہے۔ تو سب ایک جیسے کہتے ہیں نا ون ون سچویشن رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، نو ون ون کوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ڈیلما ہے۔ انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل پلیئرز بھی یہی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے گروپس کو فنڈنگ کرتے ہیں، ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں فنڈنگ کرتے ہوئے، ایک گروپ کو زیادہ کوئی فنڈ کر کے سپانسر کر رہا ہے، کوئی دوسرے کو کر رہا ہے، وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ سروائیول انٹرسٹ ہے سب کی، سب کو فنڈ چاہیے، سب کو اصلاح لینا ہے، سب کو اچھی زندگی گزارنی ہے، تو یہاں پہ یہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ میننگ فل، جو آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کوئی میننگ فل وے فارورڈ اس لیے نہیں آتا کہ کلیش آف انٹرسٹ اور کلیش آف سروائیول ہے یہاں۔ تھینک یو سو مچ حماد حسن صاحب، اور ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت ہی بہترین کمپریہنسو قسم کا انالیسس تھا ان دونوں کا، کہاں کہاں پولیٹیکلی اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو خیبر پختونخوا کے اندر، اور کہاں پر اسٹریٹجکلی آلریڈی ہماری جو ڈیفینسو فورسز ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کلیکٹیو ایفرٹ کی بنیاد پر کس طرح پاکستان اپنا جو وزن ہے وہ قائم رکھتا ہے ریجن کے اندر بھی، اور جو دیگر ممالک ہیں جو کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کس طریقے سے واپس جو ہے وہ اپنی باؤنڈریز تک محدود رکھنے کا میسج کنوے ہوتا ہے، جو دیا بھی جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے محمد ایجنسی میں بھی ہم گزشتہ جو رات ہے وہ اسٹرائک کی کوشش کی گئی، وہاں سے بھی پاکستان کی ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا۔ بظاہر دشمن بار بار حملہ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کا رسپانس جو ہے وہ بڑا ٹائملی ہے اور بڑا پرو ایکٹیو ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔